کا بھی سلسلہ جاری ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. پہلے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عارف اللہ بیگ قادری صاحب. جی عارف صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب نے دیے صدا آگے مصطفیٰ, سب نے دیے صدا آگے مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ, مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ. میں کہوں خبر میں ان فرشتوں سے یوں, میں کہوں حشر میں ان فرشتوں سے یوں, دیکھیے وہ ذرا آگے مصطفیٰ, دیکھیے وہ ذرا آگے مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ. آمنہ آسیہ مریم و سعدیہ, آمنہ آسیہ مریم و سعدیہ, دے رہی تھی ندا آگے مصطفیٰ, دے رہی تھی ندا آگے مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ. لا مکہ کے مکی جب ہوئے مصطفیٰ, لا مکہ کے مکی جب ہوئے مصطفیٰ. کہہ رہا تھا خدا آگے مصطفیٰ, کہہ رہا تھا خدا آگے مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ. اس لیے برکتوں کا تو مخزن بنا, اس لیے برکتوں کا تو مخزن بنا. تجھ میں غار ہیرا آگے مصطفیٰ, تجھ میں غار ہیرا آگے مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ. ان کے در سے ملی مجھ کو ایک ایک خوشی, ان کے در سے ملی مجھ کو ایک ایک خوشی. میرے حاجت روا آگے مصطفیٰ, میرے حاجت روا آگے مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ. آپ نے پیش فرمائی. ناظرین آئیے اس نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام غیث اللہ الدین ہے. میرا ایک سوال ہے صاحب. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ صاحب اللہ کے رسول رحمت عالم بنا کے بھیجیں گے, جی. آج کل لوگ کیوں ایک دوسرے پہ رحم نہیں کھا رہے ہیں, پڑوس میں بھوکا رہا ہے پیاسا تو اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں ذرا سمجھائیے. بولو. بہت شکریہ, بہترین سوال ہے بھائی. ضرور ابھی بات کی جائے گی اس سلسلے میں. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. محترم, سیرت پاک کے پہلو پر گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ میں ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس کے اندر ہم نے اغیار کی ساری باتوں کو, قریش کے جو کفار تھے ان کی ساری باتوں کو مان لیا. دور جدید میں جو تقاضے ہیں آج کے دور میں, اس طرح اقوام متحدہ میں کئی چارٹر بنتے ہیں, اس کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں. جو معاہدات ہوتے ہیں, آپ کیا فرمائیں گے ایسی صورت میں کیا آج کے دور میں اس طرح کا معاہدہ کسی بھی ملک کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کیا؟ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے, اس کو پیش نظر رکھا جائے. جی. اور اس میں بڑی ہی بالغ نظری کی ضرورت ہے, بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی عبارتیں ہوتی ہیں دفعات میں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. جی. خوشنما بعض دعوے ہوتے ہیں جو بظاہر کھوکھلے ہوتے ہیں. بالکل. تو جو شرکائے معاہدہ ہے انہیں پوری طرح نظر رکھنی چاہیے
جو دنیا کے حالات ہیں اس پر نظر رکھی جانی چاہیے، اور اسی طرح جو معاہدات ہو رہے ہیں کہ اس سے کیا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے. اگر واقعی اس سے ایک بہتر مقصد حاصل ہو رہا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس اعلی مقصد سے راست تو ٹکراتی نہیں ہے، لیکن ذیلی طور پر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ ہمارے حق میں نہیں ہے، تو ایک اعلی مقصد کے حصول کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے بھی بالغ نظر چاہیے. کہیں آدمی دھوکہ کھا جائے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کے اندر گہری فکر نہیں ہوتی، حالات کا صحیح طور پر تجزیہ انسان نہیں کر سکتا، تو اس وقت وہ دب کر صلح کر لیتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ گویا دب کر صلح نہیں تھی، بلکہ آپ تو ایک اسلامی ریاست کے فرمانروا کی حیثیت سے آپ معاہدہ فرما رہے تھے. اس سے ہمیں یہ روشنی ضرور ملتی ہے کہ ایک اہم معاملہ جیسے امن عالم کا معاملہ ہے، جو دنیا کو ہر وقت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی زیادہ ہی ضرورت ہے، امن کی، سلامتی کی. تو اس امن اور سلامتی کے حصول کے لیے ایک قدم ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور کچھ اپنے حقوق کو ہم ودرا بھی کر سکتے ہیں، اس جو ہے شرط پر کہ اس کے ذریعے سے ہمیں امن کا ماحول فراہم ہوگا اور آزادی فکر ہوگی، کہ اور یہ آزادی مذہب حاصل ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ جو شوق سے جو مذہب قبول کرنا چاہتا ہے قبول کرے. یقیناً تو جو آدمی اسلام سے تو دوسرے مذہب میں جائے گا نہیں، جو اسلام ہی میں داخل ہوگا. تو ایک ایسا ماحول آپ فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں انسان کو آزادی ہو کہ وہ جس مذہب کو وہ بہتر سمجھتا ہے، زیادہ لائق عمل سمجھتا ہے، زیادہ مفید سمجھتا ہے، وہ اس کو آزادی سے اختیار کرے. کوئی اس پر جبر نہیں ہوگا، کوئی اس پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی جو اب تک ہو رہی تھی. تو اس طرح آج بھی ہمیں ایسے ماحول کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے جہاں آزادی کے ساتھ انسان اپنی رائے کو دوسروں کو کے جو ہے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاتے ہوئے اپنی رائے کا وہ اظہار کرے، اور جس مذہب کو وہ مفید، زیادہ بہتر، زیادہ لاجیکل اور زیادہ مفید پاتا ہے وہ اس کو قبول کرے. اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اور گویا دین اسلام کا مقصد بھی یہی ہے. بے شک. ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم میں السلام. محبوب نگر سے نور حسین بات کر رہا ہوں بھائی. جی نور حسین صاحب. ذرا مولانا سے مشورہ لینا تھا بھائی کہ آپ کو سب سے پہلے تو ای ٹی وی کو عید المیلاد کی مبارکباد. جی خیر مبارک بھائی. پوری کمیٹی کو صاحب، کیونکہ ای ٹی وی جو ہے نا دین اور دنیا ہر چیز سے معلومات ہو رہے ہیں اس میں. جی بہت بڑی بات ہے یہ چیز. بہت بہت شکریہ بھائی. اپنا سوال بتائیں. میلاد النبی تو ہو گئی صاحب جی، کہ اس کے بعد سے کتنے دن میں بھی کھانا کھلا سکتے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین آئیے ہم گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں 3 مسلمان ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کی جائے تو ان کے اوپر شیطان غلبہ پا لے گا. بس تم لوگ جماعت کی پابندی کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو کلہ سے دور ہو. ادا کروں نماز مسجد احرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ. گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں. ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ. اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر. سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر. محسوس کریں خبروں کی دھڑکن. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. ذرا آرام فرما لیں پسینے کی مہک لے کر، ذرا آرام فرما لیں پسینے کی مہک لے کر، انس کے گھر کے جیسا ہی ہمارا گھر مہک جانا. مثال آفتاب نو ہے روشن گنبد خضرا، مثال آفتاب نو ہے روشن گنبد خضرا. نظر شبنم میں ڈھل جانا وہاں بن کر دھنک جانا. نفس گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید اس جا، نفس گم کر کے آتے ہیں جنید و بایزید اس جا. عنایت کا نمونہ ہے یہاں دل کا دھڑک جانا. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کریں؟ جی میں پوچھنا چاہتا تھا حضرت جو بھی ٹی وی پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بنوا کے عوام کو کھلوایا تھا، صحابہ کو کھلایا تھا. جی. اور پوچھنے پر یہ کھانا کھلانے کی وجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ الیوم سے رسول اللہ. جی. تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ میں وضاحت چاہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین ایک اور کال ہمارے ساتھ اس کے بعد جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم اس سے قبل جو کالس آئے تھے ان کو شامل کرتے ہیں. اللہ کے رسول جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے، بھیجے گئے ہیں، اور آج سیرت پاک پر عمل کرنے کا لوگوں میں وہ جس طرح کا جذبہ پہلے کے لوگوں میں تھا نہیں ہے. آج کل کے لوگ رحم نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر رحم نہیں کھاتے ہیں. سیرت کے اس پہلو کو اگر ہم اجاگر کرنا چاہیں لوگوں میں، اس کو جس طرح سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، سلام تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پہلو کو اگر عام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا بہترین طریقہ ہے؟ جس سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہی آیت آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک عمل، یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. گویا آپ کی رحمت کا جہاں تک معاملہ ہے اپنوں کے ساتھ بھی ہے، غیروں کے ساتھ بھی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، نباتات کے ساتھ بھی ہے. کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے اس کائنات کا جو کہ آپ کی اس رحمت سے محروم ہو یا اسے اس کا کچھ حصہ نہ ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی جو امت ہوگی وہ بھی صاحب رحمت ہوگی، وہ بھی امت رحمت ہوگی کہ اس کی وجہ سے انسانیت کو
امن و امان فراہم ہوگا، انسانیت میں ظلم نہیں ہوگا، بلکہ رحمت، شفقت، ہمدردی اور غمگساری یہ جو صفات ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ تو گویا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا تھا، جس طرح انسان کے جذبات کا بھی خیال رکھا تھا کہ کسی کے جذبات بھی برانگیختہ نہ ہوں، کسی کے جذبات کو کوئی جو ہے نا مجروح نہ ہونے پائیں، اس کا بھی آپ خیال رکھا کرتے تھے، تو اس کو ہم اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ نے کتنی احادیث میں بیان فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، اور بلکہ یہ فرمایا کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ جب تک دوسروں کے لیے نہیں چاہو گے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ صفات ہمارے اندر آج بدرجہ اتم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے دوسروں کو زحمت ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، بلکہ ہم آپ کے رحمت کا جو پیام ہے اسے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی پھیلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہی پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رحم ہی رحم ہے سرکار کی سیرت پاک، یہ فرمانا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ گئے، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ سوال کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام جی، میں محمد نثار احمد ہوں بنگلور سے۔ جی نثار بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ جی جی، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ۔ جی، خط و کتابت کے بعد سوال بتا سکتے ہیں؟ سوال میں نے ابھی کسی کو بتایا تھا، کیا آپ کو بتاؤں میں؟ ہاں، وہی دہرائیے۔ اچھا، میرا سوال تھا کیا ہمارے عالم حضرات کو دین کا صحیح علم ہے؟ جی سمجھے نا؟ بالکل۔ اگر ہے تو ہمارے اندر اتنے فرقے، اتنی جماعتیں کیوں بنی؟ جی ٹھیک۔ اور اتنی گمراہی ہمارے قوم کے اندر جو ہے جی، یہ کہاں سے آئی اور اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک۔ اس کے علاوہ اس سے ملا جلا ایک سوال اور ہے، وہ یہ ہے کہ سن رہے نا آپ؟ ہاں بالکل۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حامیم کے سوروں میں کیا یہودی عالموں سے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، جی سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم آپس میں اتنے فرقے بنا لیے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے دین کے عمل میں تمہیں کتنا فائدہ ہوگا، کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حامیم کے سوروں میں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بہت تفصیلی گفتگو کیا، عالمانہ گفتگو کی، آپ کی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کریں؟ ہاں، میں محمد اشرف بول رہا ہوں۔ جی اشرف بھائی۔ جی، آنند سے، گجرات سے۔ جی اشرف بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے نا، جی ہاں، تو اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، جی جی، تو ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک، جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے وقت ہو چلا ہے اس وقت نعت پاک کا پروگرام میں ہم نعت پاک کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا عارف اللہ بیگ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی رحمت ہے ہر آن مدینے میں، ہر آن مدینے میں، ہو جاتے ہیں بخشش کے، ہو جاتے ہیں بخشش کے سامان مدینے میں، سامان مدینے میں،
سامان مدینے میں مدت سے تڑپتا ہوں دیدار محمد کو مدت سے تڑپتا ہوں دیدار محمد کو باقی نہ رہے کچھ بھی باقی نہ رہے کچھ بھی ارمان مدینے میں ارمان مدینے میں سرکار کی محفل ہے بیٹھے ہیں صحابہ سب سرکار کی محفل ہے بیٹھے ہیں صحابہ سب اور نعت سناتے ہیں اور نعت سناتے ہیں حسان مدینے میں حسان مدینے میں حسان مدینے میں پہنچا دے مدینے میں تاجی کو خدایا پھر پہنچا دے مدینے میں ہم سب کو خدایا پھر تا حشر رہے وہ بھی تا حشر رہے ہم بھی مہمان مدینے میں مہمان مدینے میں مہمان مدینے میں بہت 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 پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی. ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں, جلد حاضر ہوں گے. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو, تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو, روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں, خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک, تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے, کیا ہو آپ کا فیصلہ, بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے, اگر اس کی ایک صفت شوہر کو پسند نہ ہو تو دوسری صفت اس کے پسند کے مطابق ہوگی. چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یا علی, سنگ ناکارہ ہوں میں, پارس بنا دو. میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی, میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی, فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا. علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل, علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں. جشن عباس کے نام سے موسوم الہ آباد میں منعقدہ بزم مسالمہ دیکھیے سنیچر رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو. ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ. غیر جانبداری ہمارا شعبہ. خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار. دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر.
یہ ہے دربار سرکاری ہے ٹوٹا بوریا مسند، یہ ہے دربار سرکاری ہے ٹوٹا بوریا مسند، تقاضا دبدبے کا ہے یہاں آ کر جھجک جانا، رہے عشق نبی میں سیف کا جوہر جو رہبر ہے، رہے عشق نبی میں سیف کا جوہر جو رہبر ہے، جمیل آسان نہیں اس راہ میں اپنا بھٹک جانا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بھائی جو ہے میری ایک اپنے پورے مسلمان بھائیوں سے گزارش تھی، ارشاد بھائی۔ یہ ہمارے جو حافظ بھائی ہیں ہمارے، جی وہ جو ہے باہر یہاں وہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے سیلری کم ملتی ہے مسجدوں سے، اور یہ اگر امامت کی صنعت ملے ہمارے مدرسوں سے تو مسجدوں کو جو ہے اچھے امام ملیں گے اور لوگ توجہ دے کے نماز کی طرف آئیں گے۔ بہت سی بہت اچھی بات ہوتے ہیں جو صحیح شکریہ بھائی، ان میں قابلیت نہیں ہوتی۔ بہت اچھا مشورہ دیا تو آپ نے۔ ایک میرا اپنے بھائیوں سے گزارش تھی کہ جی وہ اگر ہم سب مدرسوں سے اگر امامت کی صنعت لیں تو انشاءاللہ جو ہے آگے ہمارے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا اس بہترین مشورے کے لیے، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے یہ مشورہ عنایت فرمایا۔ ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے تھے محترم کھانا کھلانے کا جو طریقہ ہے یہ کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ احکام فرمائے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ اطعم الطعام، جو نیکی بیان فرمائی گئی، افشوا السلام و اطعم الطعام، کے سلام کو عام کرو اور طعام کھلایا کرو، صلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، اور تم اپنے رب کی جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو جہاں تک کھانا کھلانے کا معاملہ ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ اسی وقت کھلا دیا جائے پھر بعد میں نہ کھلایا جائے، بلکہ جس وقت جتنا موقع جس طرح ہو سکتا ہے کھلایا جائے۔ البتہ اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی ایسا جو ہے مال نہ ہو، کوئی ایسی آمدنی نہ ہو جو مشتبہ ہو یا جو حرام ہو یا جس کو ظلم سے حاصل کیا گیا ہو، زبردستی حاصل کیا گیا ہو۔ بس حلال اگر وہ مال ہے تو اس سے کھلایا جائے۔ یہ بہت بڑی نیکی بیان فرمائی گئی کہ کھانا کھلانے کی تو کسی وقت بھی کھلایا جا سکتا ہے، کہ اس کے لیے کوئی وقت جو ہے محدود نہیں ہے یا کوئی وقت خاص نہیں ہے، بلکہ آپ جب کھلا سکتے ہیں، 12 ربیع الاول کھلاتے ہیں یا اس سے پہلے کھلاتے ہیں یا اس کے بعد بھی کھلاتے ہیں، جتنا آپ کھلائیں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہوگا۔ ہم نے سلام کی بات کی، یقیناً سلام عام کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو پہلو ہے ایک روحانی پہلو نظر آتا ہے، عام لوگوں کو اس کی بھی تعلیم کی بہت ضرورت ہے کہ رات میں اٹھ کر ہم نماز پڑھیں۔ اس کے اندر جو حکمتیں رکھی گئی ہیں، جو اہم روحانی کمالات اس میں رکھے گئے ہیں، جو قلبی سکون رکھا گیا ہے، لوگ اس سے بہت ناآشنا ہے آج کے دور میں۔ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جیسے ابھی حدیث میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ صلو والناس نیام، نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بندے وہ ہیں کہ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت اٹھ کر وہ نماز میں اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ گویا کہ بہت عظیم عبادت ہے جو ہے شب بیداری، کہ آدمی آدھی رات کو پیاری نیند کو چھوڑ دے اور اللہ کے آگے جھک جائے، تنہائی میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس وہ ہے اور اس کا رب ہے، اور گویا کہ وہ اپنی نیند جیسی چیز کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے۔ بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ کسی مرتبے پر کوئی بھی پہنچا ہے تو وہ بغیر رات کو اٹھے کے تہجد پڑھے کے کوئی نہیں پہنچا ہے۔ جتنے آپ اولیاء کرام کے واقعات دیکھیں گے پڑھیں گے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ اہم چیز جو تھی ان کے دوسرے اعمال میں، دوسرے اذکار میں، وہ یہ ہے کہ شب بیداری ہے، کہ رات کو اٹھنا اور اپنے رب کے سامنے جھک جانا اور اپنے خطا کا اعتراف کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ گویا کہ یہ انسان کے مرتبے کو بلند کرنے کی ایک اہم چیز ہے، تہجد اور رات کو اٹھنا، بیدار ہو جانا۔ اور اس کے بے شمار فوائد، آج تو انسان طبی فوائد بھی اس کو ثابت کر رہا ہے، لیکن اس جانب ہمیں توجہ نہیں دینا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سب دین اور دنیا میں کے لیے اس میں فائدے موجود ہیں۔
بہت سی چیزیں اب دریافت ہوئی ہیں، کچھ آگے چلنے کے بعد دریافت ہوں گی، لیکن اہم چیز جو روحانی ترقی ہے، اس کے مدارج ہیں، اس کے حصول کے لیے رات کو اٹھنا، تہجد کا ادا کرنا، رات میں نماز پڑھنا، یہ بہت اہم شے ہے، اس کی طرف جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل، بہت خوب. ناظرین آئیے ایک کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے.